مغربی ممالک میں رہنے والے والدین سب سے پہلے تو اپنا کردار، اپنا اخلاق اور اپنا کریکٹر اولاد کے سامنے پیش کریں، اس لیے کہ سب سے پہلا اثر تو والدین کا ہی اولاد پہ ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کا اجتماعی ماحول ایسا ہے کہ جس میں جھوٹ نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے، رشوت نہیں ہے، اجتماعی نظام بہتر ہے، لیکن کچھ خرابیاں اور قباحتیں ایسی ہیں کہ جو ان کے کلچر میں موجود ہیں۔ اس کے بارے میں اولاد کی بہترین تربیت کی جائے، ان کو آگاہ کیا جائے کہ یہ وہ باتیں ہیں یا یہ وہ کام ہیں کہ جو ہمارے مذہب میں منع ہیں اور ممنوع ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس بات کی بھی کوشش کی جانی چاہیے کہ بچوں کو ایسے ماحول میں لے جایا جائے کہ جس ماحول کے ذریعے سے ان کی ایک تربیت ہو اور ان کو ایک خاص نہج پر سوچنے کا اور سمجھنے کا موقع ملے۔ اس کا علاج اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو آؤٹ ڈور گیمز جو ہیں ان میں لے جایا جائے، بچے وہ گیمز کھیلیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، اور والدین اپنے بچوں سے دوستی لگائیں، اپنے بچوں کو وقت دیں۔ یہی طریقہ ہے کہ اگر بچوں کو ہم نے اسکرین سے ان کو ہم نے ہٹانا ہے تو سب سے پہلے تو والدین خود نماز پڑھیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک رواج ہے کہ ہم اولاد پر سختی کرتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں کہ بھی آپ اٹھیں نماز پڑھیں، لیکن ہم خود نماز نہیں پڑھتے۔ تو سب سے پہلا کام تو یہی ہے، اس لیے کہ بچے آپ کی گفتگو یا گفتار کو نہیں بلکہ آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر نماز کی طرف راغب کرنا ہے تو انعامات، یعنی بچوں کو ترغیب دی جائے کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو اس کے بدلے میں انعام ملے گا۔ تیسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اچھے کاموں میں بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو حوصلہ دیتے ہیں، تو اس سے وہ نماز کی طرف بھی راغب ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرے اچھے کام ہوتے ہیں وہ بھی خوشی سے کرتے ہیں۔ بچوں کو طہارت اور پاکیزگی کے جو مسائل ہیں وہ مختلف طریقوں سے ان کو سمجھائے اور بتائے جا سکتے ہیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹوں کو بتائے، اور ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹیوں کو بتائیں۔ اور جو طہارت اور پاکیزگی کے مسائل ہیں ان کے بارے میں بہت سے ذرائع اور طریقے ہیں، مثال کے طور پر کتب ہیں، کتابیں ہیں، ان کے ذریعے سے بھی بچوں کو وہ کتابیں دی جا سکتی ہیں کہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو طہارت اور پاکیزگی کے مسائل کا علم ہو۔ اور اسی طریقے سے بہت اچھی ویب سائٹس بھی ہیں کہ جن پہ ایسے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ صرف طہارت و پاکیزگی کے مسائل نہیں بلکہ نماز کے ہیں، روزے کے ہیں، حج کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، اور اس طرح دوسرے مسائل ہیں ان کو بھی وہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو ویب سائٹس کے ذریعے سے بھی ہے، اور اگر باپ خود یہ ذمہ داری نبھائے اور اچھے طریقے سے اپنے بیٹوں کو طہارت اور پاکیزگی کے مسائل کے بارے میں آگاہ کرے تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے۔ بچے تب بگڑتے ہیں کہ جب والدین میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ قوت فیصلہ بھی نہیں اور ماں باپ کا باہمی مشورہ بھی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بچوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ماں باپ میں نا اتفاقی ہے اور اتفاق نہیں ہے تو اس کا فائدہ پھر بچے اٹھاتے ہیں۔ اور تیسری بات جو اس حوالے سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ہمیشہ یہ بتایا جانا چاہیے کہ چند اصول ہیں، چند بنیادی باتیں ہیں کہ جن کی پابندی ہم سب پر لازم اور ضروری ہے، ان کی پابندی کی جانی چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ اگر اصول کی پابندی کی جاتی ہے تو پھر دوسرے معاملات میں نرمی برتی جا سکتی ہے۔ والدین اولاد کے لیے ہمیشہ رول ماڈل ہی ہوتے ہیں۔ یعنی جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور ان کے صبح و شام اور ان کی گفتگو، ان کے بول چال، بڑوں سے ان کا رویہ، چھوٹوں سے ان کا سلوک، یہ سب کچھ اولاد دیکھتی ہے۔ اور جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو ان کے رویے میں وہی جھلک اپنے ماں باپ کے کردار کی نظر آتی ہے۔ یہ ایسی آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میرے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، اگر میں ان کی خدمت کرتا ہوں تو میرے اس عمل کو بھی میری اولاد دیکھ رہی ہے۔ اگر میں ان کی نافرمانی کرتا ہوں اور ان سے حسن سلوک سے پیش نہیں آتا تو میرے اس کردار کو بھی میری اولاد دیکھ رہی ہے۔
جب میری اولاد بڑی ہوگی تو واضح بات ہے کہ وہ بے شک میری عزت کرے، میرا احترام کرے، لیکن کبھی وہ مجھے یہ بات ضرور جتلائے گی کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے رول ماڈل والدین تب ہی بن سکتے ہیں اولاد کے لیے کہ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل وقت آئے تو وہ اپنے والدین کو دیکھیں کہ وہ صبر و برداشت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ مسائل کو حل کرتے ہیں۔ یہ جو کردار ہوتا ہے والدین کا، در حقیقت یہی رول ماڈل بنتا ہے۔ بچہ گھر سے تو سیکھتا ہی ہے، لیکن جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، آس پاس کا ماحول ہوتا ہے، اس سے بھی بچہ سیکھتا ہے، اور اس میں سب سے اہم کردار الیکٹرانک میڈیا کا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا بدقسمتی سے پاکستان میں وہ کردار ادا نہیں کر رہا جو اسے کرنا چاہیے، یعنی بچوں کے لیے کوئی ایسا چینل نہیں ہے کہ جس چینل پہ بچوں کے پروگرام دکھائے جائیں اور بچوں کی ذہنی نشو و نما اور نفسیاتی تربیت کا اہتمام ہو۔ یعنی الیکٹرانک میڈیا فلموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، کارٹون کے ذریعے سے اور بہت دوسرے انداز اور طریقوں سے بچوں کی تربیت کر سکتا ہے، اور اس کی بڑی ضرورت بھی ہے۔ جسمانی یا ذہنی سزا، یعنی وہ اس حد تک ہو سکتی ہے کہ اگر جسمانی سزا کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ پرتشدد اور اذیت ناک وہ نہیں ہونی چاہیے۔ سرزنش کے انداز میں جسمانی سزا ہو سکتی ہے، اور جہاں تک بات ہے ذہنی سزا کی، ذہنی سزا سے متعلق صرف اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ بچے کو یہ باور کرا دیا جائے مختلف طریقوں سے کہ آپ نے جو کام کیا ہے یہ بہت ہی غلط کام ہے، اور آئندہ آپ کوشش کیجئے کہ آپ اس سے بچیں۔ ایک تو ایسی ویب سائٹس کے لیے فلٹر لگا دیا جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ جو دیرپا ہے اور مستقل ہے، اور وہ ہے بچے کی تربیت۔ اگر والدین اپنے بچوں کی صحیح نہج پہ تربیت کرتے ہیں، ان کو 5 وقت کا نمازی بناتے ہیں، قرآن سے ایک تعلق قائم کرتے ہیں، یا ایسے مجالس میں یا ایسے پروگرام میں یا ایسی جگہ پر لے کر جاتے ہیں کہ جہاں بچوں کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے، ان کے کردار اور ان میں ایک تزکیہ نفس کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، تو ان باتوں کا جو ایک لحاظ سے علاج ہے اور ان سے بچنے کی جو صورت ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کی بہترین تربیت کی جائے۔ ملازمت پیشہ افراد اپنے بچوں کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ماں اور باپ اگر دونوں آپس میں مشورے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ اگر بچوں کو وقت دیں تو وہ بچوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کوالٹی آف ٹائم کو مد نظر رکھیں۔ جتنا وقت بھی اپنے بچوں کو آپ دیں، وہ آپ بہترین وقت آپ بچوں کو مہیا کریں، تو آپ کا جو کم وقت بھی ہوگا وہ زیادہ وقت کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے فوائد بھی بہت ہیں، اس لیے کہ جب انسان ایک فیملی میں رہتا ہے تو وہاں پہ اولاد اپنے والدین کے کردار کو اور ان کے طریقہ زندگی کو بھی دیکھتی ہے، اس لیے کہ والد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے اور ادب سے پیش آتا ہے تو والد کا یہ کردار اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کو بھی اولاد دیکھتی ہے، اسی طرح بہنوں کے ساتھ۔ اور اگر کوئی اختلاف بھی خاندان میں ہو جاتا ہے تو والدین حسن معاملہ سے اور معاملہ فہمی کے ساتھ اگر اس اختلاف کو دور کرتے ہیں تو یہ کردار بھی اپنے والدین کا اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ان کے نفسیاتی اور جنسی مسائل بھی پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے ادا کریں۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کو اور ماں اپنی بیٹیوں کو ان مسائل سے آگاہ کرے، اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سا لٹریچر اس پر موجود ہوتا ہے کتابوں کی صورت میں، وہ بھی اولاد کو مہیا کیا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے اس کی کہ ہمارے ہاں اس کے حوالے سے باقاعدہ سینٹرز اور ادارے ہیں، ویب سائٹس ہیں کہ جو ان مسائل پر بچوں کو، نوجوانوں کو آگاہ کرتے ہیں، تو ان ویب سائٹس سے، ان اداروں سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔
اور یہ وہ لٹریچر ہوتا ہے کہ جو بہت ہی انفارمیٹیو ہوتا ہے، بڑا معلوماتی ہوتا ہے، کہ انسان اپنے ابتدائی دور میں بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن سے آگاہی نہیں رکھتا۔ ان ویب سائٹس کے ذریعے سے، اداروں کے ذریعے سے اور کتب کے ذریعے سے آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے۔